رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ سے اس توفیق کا سوال کرتے ہوئے سیشن کو شروع کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے بھی خیر کا باعث بنائے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے لائف میں بہتری اور خیر کا باعث بنائے۔ یہ کتاب بہت عرصہ پہلے میرے سامنے سے گزری، اس کو میں نے کچھ پڑھا۔ ڈیل کارنیگی ایک بہت فیمس آتھر ہے اور اس کی کتاب تھی ہاؤ ٹو ون ہارٹس اینڈ انفلوئنس پیپل۔ کچھ ٹائم پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا اسلام بھی اس کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہے، ہاؤ ٹو ون ہارٹس اینڈ انفلوئنس پیپل، کون کون سے ایکشنز ایسے ہیں کہ جس میں ہم لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں اور لوگ ہماری طرف مائل ہو سکتے ہیں، ہم سے محبت کر سکتے ہیں، اور کون کون سے ٹریٹس اللہ کے نبی کی لائف میں ایسے تھے کہ وچ میڈ ہم صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ نے ان کا ذکر سب سے بلند کر دیا، اینڈ ہی از دا موسٹ بلوڈ پرسن آن دا فیس آف دس ارتھ ڈسپائٹ ہیونگ لمیٹڈ ویلتھ، رادر ہی چوز ٹو لیو اے ویری سمپل لائف، ویلتھ اگر وہ چاہتے تو بہت زیادہ ہوتی۔ سو ہاؤ واز آر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کیا کیا ہمیں ٹریکس اینڈ ٹپس بتائی ہیں ٹو ون ہارٹس آف پیپل۔ سو پہلی چیز تو یہ کہ از اٹ ورتھ وائل ٹو ون ہارٹس آف پیپل، کیا یہ واقعی میں ایم کرنا چاہیے، کیا یہ واقعی میں انسان کا مقصد ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کا دل جیتوں، کیا یہ حرام ہے، حلال ہے، مستحب ہے یا مباح ہے، واٹ ایگزیکٹلی از اٹ۔ سو اف یو وانٹ ٹو ون ہارٹس آف پیپل ٹو گین سم تھنگ حرام یا نان شریعہ، اگر ہم حرام کام کرنے کے لیے یا کسی ناجائز چیز کے لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں، پھر تو یاد رکھیں کہ یہ بالکل حرام ہے۔ محبوب آپ کے قدموں میں یا فلاں ایکس وائی زی اس طرح کی چیزیں کہ جس میں لوگوں کو انسان برائب کرنا چاہیے اپنے غلط کام نکلوانے کے لیے وہ کرے، تو پھر تو بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت یا ان کے قریب ہونا یا ان کے دل جتنا جائز نہیں ہے جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ کوئی بھی حلال چیز ہو اس کے لیے چاہنا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں یا لوگ میری طرف رغبت اختیار کریں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے بھی پوچھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریبیوک نہیں کیا اور اس کو بیش نہیں کیا، ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته احببنی اللہ احببنی الناس، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب میں کروں تو مجھ سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے اور مجھ سے لوگ بھی محبت کریں، یعنی ہی وانٹڈ the love of Allah and the love of people for him۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہیں صرف اللہ کا محبت کافی ہے، لوگوں کے دل کی رغبت یا لوگوں کی ایفیلیشن اٹریکشن تمہاری طرف نہیں ہونی چاہیے، نہیں، ان سے آپ نے بلکہ اس کو اکنالج کیا اور کہا اذہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، تم دنیا سے زہد یعنی بے رغبتی اختیار کرو، دنیا سے دل نہ لگاؤ، اللہ تم سے محبت کریں گے جل وعلا۔ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ان سے بے رغبتی اختیار کرو، یعنی ڈونٹ لک ایٹ واٹ پیپل ہیو، ڈونٹ ڈیمانڈ اٹ یا ڈونٹ کمپیئر یور سیلف، ڈونٹ کمپیٹ ود پیپل، یحبک الناس، لوگ تمہیں ہارم لیس سمجھیں گے، تم سے محبت کریں گے، لوگ تم سے تمہاری طرف رغبت اختیار کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں سورہ مریم میں آیہ نمبر 96 میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو لوگوں کی محبت چاہنا یا لوگوں کی محبت ملنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایون شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جینوئن لو تمہارا ڈال دیں گے اگر تم ایمان اور عمل صالح کرو گے۔ تو سورہ شعراء میں بھی آیہ نمبر 83، 84، 85 میں ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے ہیں ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے حکم عطا کر، یعنی مجھے اتھارٹی عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھ دے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرا ذکر خیر لوگوں میں جاری فرما دے، یعنی لوگ میرے بارے میں اچھی بات کریں، مجھے اچھے الفاظ سے جانیں۔ اور دیکھیں آج سبحان اللہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا قبول کی۔ سو اٹس ناٹ سم تھنگ، ہاں فیم نہیں جانا چاہیے، شہرت نہیں چاہنی چاہیے، بٹ وانٹنگ پیپل ٹو لو یو یہ ہر بندے کی نیچرل انیٹ ڈیزائر ہے، اور اس میں اسلام ریبیوک بھی نہیں کرتا فار سم تھنگ دیٹ از حلال۔
So we can strive for it. But the next question is it attainable that everybody loves you? No, this is not attainable. یعنی کہ ہر شخص آپ سے محبت کرے یہ پاسبل نہیں ہے. امام شافعی کہتے تھے رضا الناس غایۃ لا تدرک. لوگوں کی محبت کا چاہنا ایسی ایک چاہت ہے جو کبھی پا نہیں سکتا ہے انسان. ورضا اللہ غایۃ لا تترک. اور اللہ کی محبت کا پانا ایک ایسی ڈیزائر ہے جو انسان کو کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے. فَتْرُكْ مَا لَا يُدْرَكْ لِمَا لَا يُتْرَكْ. اللہ اکبر, امیزنگ اسٹیٹمنٹ. کہتے ہیں کہ تو اس کو چھوڑ دو جو تم نہیں پا سکتے کبھی بھی. فار what must never be left, جو اللہ کی رضا ہے. سو لوگوں کی کہ ہر بندہ مجھ سے محبت کرے, دس از امپاسبل. اور اللہ کی محبت, دس must never be abandoned and left. So leave what cannot be attained for what must never be left. So یہ تو پاسبل نہیں کہ ہر شخص ہم سے محبت کرے. بٹ یس, بہت سارے ایکشنز ایسے ہیں جس سے انسان, اکثریت انسان یا نیک لوگ کم از کم آپ سے محبت کرتے ہیں. اور فساق اور فرجار یعنی جو لوگ دین سے نفرت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت نہیں کریں گے ڈیفینیٹلی. سو وی ٹرائی ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ. اف پیپل لو اس, الحمد للہ. اف پیپل ڈونٹ لو اس, وی ڈونٹ نیڈ دیئر لو. جو اللہ کی اطاعت کرنے سے اگر لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے ہمارے لیے, ہمیں ان کی محبت چاہیے بھی نہیں. سو کون کون سے ایکشنز ایسے ہیں جو انسان کر سکتا ہے کہ اس کو لوگوں کی محبت نصیب ہو؟ پہلی چیز, کلٹیویٹ زہد. ازہد فی دنیا یحبک اللہ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس. دنیا سے زہد اختیار کریں, اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے زہد اختیار کریں, آپ کو لوگوں کی محبت ملے گی. سو زہد از یعنی دنیا کے معاملات میں زہد یا زاہد کون انسان ہے, وہ ضروری نہیں کہ وہ بالکل ہی غریب اور مسکین انسان ہے. نا نا نا, زہد از ناٹ یو ڈونٹ اون اینی تھنگ. زہد از نتھنگ اونز یو. کہ آپ کے پاس ہر چیز ہے بٹ آپ کے دل میں کوئی چیز نہیں ہے. نتھنگ شوڈ اون یو. دیر آر مینی پیپل ہو ہیو نتھنگ اور وہ زاہد بھی نہیں ہوتے بیکاز دے ہیو دا لو آف دنیا ان دیئر ہارٹس. کہ بس کاش یہ مل جائے, کاش وہ مل جائے, کاش میں. آل وٹ دے تھنک اباؤٹ از دس دنیا. بس رب یعنی جو آج کل کے بت ہیں نا, اس زمانے کے بت لات منات عزا تھے, آج کل کے بت بھی ہیں جو میٹافوریکل بت ہیں ہمارے دلوں میں. ان میں سے ایک مال کی محبت ہے شدید قسم کی. زہد از آپ کے دل میں کسی چیز کی محبت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس. اور جو لوگوں کے پاس ہے ان پہ نظر نہ ہو. تو اس کے دو معنی ہیں. ایک تو معنی ہے کہ یعنی جو لوگوں کے پاس ان کی پوزیشنز ہیں اس کی لالچ نہ رکھنا, ان سے لینا نہ چاہنا, یا ان سے یہ صرف ریلیشن یا تعلق اس لیے رکھنا کہ ہی ہیز سم تھنگ, یہ مجھے نواز سکتا ہے. نہ, یہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں سے بے رغبتی. اور دوسرا کہ لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن بہت زیادہ کرنا. اوائڈنگ کمپٹیشن اینڈ کمپیریزن. یاد رکھیں, پیپل ول اپریشیٹ یو وین یو ڈونٹ آسک پیپل اباؤٹ دیئر پوزیشنز اینڈ یو ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود دیم اور کیپ این آئی آن دیئر پوزیشنز. وین یو اسٹاپ بینگ گریڈی, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, جو بھی لوگ کر رہے ہیں. آپ جب کمپیٹ نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ تو لوگ آپ سے محبت کریں گے. اور جب آپ کمپٹیشن میں آ جائیں گے تو پھر یہ دس اسپارکس اے ڈس لائک فار یو ان دیئر ہارٹ. سو اپنا جو کام ہے اسے یعنی یو شوڈ ناٹ کیئر کہ اگلے بندے نے کون سی گاڑی لے لی ہے. اچھا فلاں بندوں نے اپنا بچوں کا ایڈمیشن وہاں کروا لیا, یا اچھا آپ نے یہ فون لے لیا ہے, لیٹسٹ فون لے لیا ہے. دیکھو انسان اپنے دل میں سوچے کہ دیکھو اس نے اپنا گھر بھی بہتر کر لیا ہے, یا اس نے اپنا فون بھی اپ گریڈ کر لیا, اس نے گاڑی کا نیا ماڈل لے لیا ہے, تو میں کیوں نہیں, میں بھی اپنے آپ کو کرتا ہوں. اور پھر ہر کسی کی ٹو میں لگنا کہ اچھا اس نے کیا کیا ہے, اور وہ کتنا کما رہا ہے, اور وہ کتنا اس کا ایکسپینسز ہیں, اس کی کتنی نیٹ ورتھ ہے. بی انڈیپینڈنٹ, اسٹرائیو ٹو بی بیٹر. اپنی ایفرٹ لڑیں, اپنی ریس بھاگیں, سیلف سفیشینٹ, لیکن لوگوں کی طرف نظر نہ رکھیں. لوگوں کو اپریشیٹ کریں, اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو ایک اسٹرانگ بلیور زیادہ پسند ہے ایک ویک بلیور سے, بٹ دونوں میں خیر ہے. سو اف یو ڈو دس, آپ کے لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اور ایک اور چیز جو آپ
سے جس کو آزادی مل جائے گی وہ envy ہے، یعنی حسد ہے۔ ایک ایسا ڈیزیز ہے دل کا کہ جو کہ کمپیریزن سے ہمیشہ دیکھنا کہ لوگوں کے پاس کیا اسے آتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں۔ اور سبحان اللہ، صحابہ کی لائف اگر ہم دیکھیں نا، وہ اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے۔ They never used to care کہ اچھا وہ کتنا کما رہا ہے اور اس نے فلاں چیز لے لی ہے، بالکل بھی نہیں۔ ان کو پتا تھا کہ what is going to hit me can never miss me and what is going to miss me can never hit me۔ ایون جب ان کی اگر وپ بھی گر جاتی نا، اگر وہ اونٹ پہ یا گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کی وپ جس کو گھوڑے پہ یا اونٹ پہ مارا جاتا ہے بھگانے کے لیے، اگر وہ گر جاتی، وہ لوگوں سے اتنا بھی نہیں کہتے کہ مجھے اٹھا دو۔ اتنے انڈیپینڈنٹ تھے کہ وہ اترتے اور خود اٹھاتے، اور ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی تھے۔ اور یہ انسان کے ایمان کا حسن ہے، من حسن الاسلام مر ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ ایسی چیزیں چھوڑ دے جو اس سے تعلق نہیں رکھتی میں۔ تو حسد انسان اوائڈ کرے، اور یہ فرض ہے اپنے دل کو حسد سے بچانا، کمپیریزن سے بچانا۔ یاکم الحسد، اللہ کے میں نے کہا میں تمہیں ڈراتا ہوں حسد سے، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ سوکھے درخت کو کھا جاتی ہے۔ سو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہیں اپنا شو لیس بھی ابھی تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو اللہ سے مانگو، لوگوں سے بری ہو جاؤ۔ اور اسلام ہاتھ پھیلانے کو تو بالکل ریبیو کرتا ہے، لوگوں سے وداؤٹ اینی نیڈ مدد مانگنا۔ یہ کوئی اپریشیٹڈ ہر بندہ نا، کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے وہ ہر ٹائم لوگوں سے ہیلپ سیک کر رہے ہوتے ہیں، ہر ٹائم مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹلی کچھ کام نہیں کرتے اپنے لیے۔ دے وانٹ شارٹ کٹس، دے ڈونٹ وانٹ ٹو میک این ایفرٹ۔ وہ لیزی، لیتھارجک، پروکریسٹینیٹرز ہوتے ہیں، اینڈ دے آر آلویز آسکنگ فار ہیلپ۔ یہ کوئی پریز ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، اور ایسے لوگوں سے لوگ پھر محبت نہیں کرتے اور بلکہ ان سے دور ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش کریں اوپر والا ہاتھ بنے۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہے کس سے؟ نیچے والے ہاتھ سے۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت لی کہ ہم لوگوں سے کبھی کچھ مانگیں گے نہیں، اور اگر ہماری ویب بھی گر جائے گی تو ہم لوگوں سے یہ سوال بھی نہیں کریں گے کہ میری ویب اٹھا دو۔ یعنی یہ ایک نیکسٹ لیول آف توکل ہے، احسان کا درجہ ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سو میں نہیں کہہ رہا کہ کسی سے کہنا کہ مجھے پانی پلا دو یہ حرام ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ میں نہیں کہہ رہا کوئی گاڑی خراب ہو جائے آپ کہیں یار کائنڈلی کین یو ڈراپ می ٹو مائی پلیس، یا آپ مجھے ریکوری وہیکل بلا سکتے ہیں، یا آئی نیڈ ٹو کال فرام یور فون، حرام نہیں۔ بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اف یو وانٹ پیپل ٹو لو یو، یو ہیو ٹو رائز ابو دس۔ اور سبحان اللہ، ہمارے ہاں مانگنا، لوگوں سے مدد مانگنا، لوگوں سے پیسے مانگنا، یہ جو بھکاری والا جو یہ بیگنگ والا جو کام بہت زیادہ ہو گیا، عام لوگوں میں بھی آ گیا ہے، کیونکہ اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے، بزنس بن گیا انفارچونیٹلی۔ اور پھر لوگ، یہ ایزی منی ہے، لوگ پیپل ٹرائی ٹو اوائڈ ہارڈ ورک اینڈ دے لو شارٹ کٹس۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ وہ شخص کبھی بھی انڈیپینڈنٹ غنی نہیں ہو سکتا جب تک وہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے۔ سو اف یو وانٹ ٹو بی غنی اینڈ رچ، یو ہیو ٹو اسٹاپ آسکنگ پیپل۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آسکنگ وداؤٹ نیڈ، یعنی وداؤٹ حاجت آپ لوگوں سے مانگیں تو یہ ایسا اسکریچ ہے آف ہیوملیشن، ذلت کا، جو اپنے فیس پہ آپ لگا دیتے ہیں فار لائف۔ ذلت کا ایک مارک اپنے چہرے پہ آپ لگا دیتے ہیں when you ask people for something جو آپ کی نیڈ ہی نہیں تھی۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مانگنا لوگوں سے یہ ڈگنیٹی کی نشانی ہے، یہ عزت نفس کی اور سیلف رسپیکٹ کی نشانی ہے۔ بے شک تمہارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو اور تمہارے پاؤں ننگے کیوں نہ ہو، یعنی تمہارے پاس پہننے کے بھی کچھ نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جو بندہ لوگوں سے مانگتا ہے ٹو انکریز ہز ویلتھ، مال ہے لیکن وہ اور بڑھانے کے لیے وہ جلتا ہوا کوئلہ لے رہا ہے اپنے لیے، تو جس کو جو چاہتا ہے لینا تو اس کو لے لے، اور جو چاہتا ہے چھوڑنا اس کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ سو بی ویری کانشیس اباؤٹ وین یو آسک پیپل فار ہیلپ، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے غنی کر دے، مجھے انڈیپینڈنٹ کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ ٹرائی ٹو بی انڈیپینڈنٹ اور اللہ کو غنی کر دیں گے۔ دوسری کوالٹی وہ یہ کہ بینگ گڈ ٹو پیپل، ان کے ساتھ اچھا اخلاق اور کردار رکھنا۔ یاد رکھیں جو لوگ اچھے کردار، اخلاق، ایزی گوئنگ، جینٹل، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ٹو دا مائنیوٹ لیول، کہ ان کو ٹینشن دینا
ان کی باتوں پہ امپورٹنس دینا. جب وہ بات کر رہے ہوں تو رائٹ لیفٹ نہ دیکھنا, جب وہ بات کریں تو فون یوز نہ کرنا. گیونگ ویلیو ٹو دیئر ورڈس, گیونگ دیم این ایئر ٹو لسن, یعنی ان کو اپنے کان دینا سننے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی بات سنا کرتے تھے نا تو صرف اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ اپنے شولڈرز بھی پھیرتے تھے. یعنی ایسے نہیں کرتے تھے, پورا اپنے شولڈرز اپنی چیسٹ ان کی طرف فیس کرتے تھے. اور یہ بولتے ہیں کہ توجہ دینا. توجہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا پورا جو سیلف ہے نا, وجہ, اپنا پورا چہرہ اپنی باڈی کو ان کی طرف موو کرنا.